الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے موت ایک خاموش نصیحت۔ میں نے سورہ آل عمران کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ جس نے بھی زندگی کی نعمت پائی ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی ہے۔ موت کے اس آسمانی قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، نہ انبیاء، نہ رسل، نہ اولیاء، نہ اتقیاء، نہ صلحاء، سارے کے سارے اس قانون الہی کی زد میں آئے۔ قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا کی، کیا اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کر رہے تھے اور یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو خود بخود اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید نے کہا ٹھیک ہے، وفات تو ہوگی آپ کی، انتقال تو آپ کو بھی کرنا ہے، لیکن کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ دنیا میں ہمیشہ رہ جائیں گے؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے پیغمبر، آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی انتقال کرنا ہے۔ انسان موت سے کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے، کہیں چھپ نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو انسان کو موت سے بچا سکے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ جہاں کہیں بھی رہو موت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں پا لے گی، عالیشان محلوں میں، عالیشان بنگلوں میں کیوں نہ رہو، موت تم تک پہنچ کر رہے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں پکڑ کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو موت کا کڑوا گھونٹ ہر انسان کو پینا ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو موت کے شعور کے ساتھ گزاری جائے، جو اس تصور سے گزاری جائے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری حیثیت اس دنیا میں مسافر کی ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ بیوی، یہ بچے، یہ اہل و عیال، یہ مال و منال، یہ دولت، یہ ثروت، سب کچھ چھوڑ کر ہمیں دار فنا سے دار البقا کی جانب کوچ کرنا ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو موت کی یاد کے ساتھ گزاری جائے، اور اگر انسان موت کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کی زندگی ناکام زندگی کہلائے گی۔ موت کو بھول کر گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی۔ اس لیے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو ہمیشہ یاد کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادم اللذات قرار دیا۔ موت ہاضم اللذات ہے، لذتوں کو فنا کرنے والی ہے، اور اللہ کی قسم موت کا جہاں تذکرہ ہے انسان اپنی ساری لذتیں بھول جاتا ہے۔ شادی کی محفل ہو، شادی کی مجلس جمی ہوئی ہو، ہر طرف رونقیں ہوں، ہر طرف خوشیاں ہوں، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا سانحہ ہو جائے، کسی کا وقت موعود آ پہنچے، آن کی آن میں یہ ساری محفل ماتم بن جاتی ہے، ساری خوشیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے موت کو ہاضم اللذات کہا گیا ہے کہ یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اور موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالموت واعظا،
کفا بالموت واعظا، آپ نے فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے، موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان سینکڑوں خطبے سنتا ہے، بدلتا نہیں، سینکڑوں نصیحتیں سنتا ہے، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، سینکڑوں بیانات سنتا ہے، کوئی چینجز اس کے لائف میں نہیں آتے، خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نفسانی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، لیکن اس کی نظروں کے سامنے اگر اس کے قریبی جاننے پہچاننے والوں، دوستوں، احباب اور اعزاء اور اقارب میں سے کسی کی موت کا سانحہ ہو جائے تو وہ موت اسے ایسا سبق پڑھاتی ہے کہ پھر وہ اس سبق کو زندگی میں کبھی نہیں بھولتا۔ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ جو موت سے نصیحت حاصل نہ کرے وہ پھر کسی اور نصیحت سے سدھر نہیں سکتا ہے۔ موت سب سے بڑی نصیحت ہے، موت سب سے بڑا سبق ہے، موت سب سے بڑا میسج ہے، موت سب سے بڑا پیغام ہے، موت سب سے بڑا الارم ہے۔ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں۔ ایک گھر ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر والے گھر میں انسان کو صرف 50 60 70 سال رہنے ہوتے ہیں اور زمین کے اندر والے گھر میں صدیاں گزارنی ہیں۔ پر ماتم کیجئے انسان کی غفلت کا کہ جس گھر میں 50 سال رہنا ہے، 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، ایسے بناتا ہے، ایسے سنوارتا ہے، پر رونق کرتا ہے، زیب و زینت اور آرائش کے سارے اسباب اپناتا ہے، رنگ روغن لگاتا ہے، اپنی ارمانوں کا تاج محل بناتا ہے، اس گھر کو جس میں 50 سال 60 سال رہنا ہے۔ لیکن جس گھر میں صدیاں گزارنی ہیں، جو زمین کے اندر والا گھر ہے جسے قبر کہتے ہیں، اس انسان کو توفیق نہیں ہوتی اس گھر کو سنوارنے کی، اس گھر کو آباد کرنے کی اور اس گھر کو نکھارنے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کا یہ گھر یہ کیسے سنورتا ہے، یہ کیسے آباد ہوتا ہے، یہ کیسے نکھرتا ہے؟ یہ رنگ روغن سے سنورتا نہیں ہے، یہ تو عبادتوں سے سنورتا ہے، نیکیوں سے سنورتا ہے، عمل سے آباد ہوتا ہے۔ انسان جب قبر کی تنہائی میں رہے گا، تدفین کے بعد ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آئے گا، انسان پوچھے گا تم کون ہو جو اس تنہائی میں میرے پاس آئے ہو؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ قبر کی اس تنہائی میں تمہارے لیے سکون کا باعث بن سکوں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی کی تدفین ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرماتے، اس لیے کہ قبر ابھی پوری طرح سے تیار نہ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے اطراف، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کریدے جا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ صحابہ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو قبر کے آنے والے اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو، قبر کی آنے والی اس منزل کے لیے تیاری کر لو۔ راوی حدیث فرماتے حتی بل الثرا، اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے آنسوؤں سے ساری زمین بھیگ گئی، جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے زمین کا حصہ بھیگ گیا، اتنا روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اس مرحلے کو یاد کر کے اور قبر کے اس مرحلے کا تذکرہ کر کے۔ اس لیے ہمیں حکم ہوا ہے، حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ قبرستان جانا ہے دو مقاصد سے، ایک تو میت کے حق میں دعائے مغفرت و رحمت کرنے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر اپنے انجام اور اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ آج افسوس ہے انسان پر غفلت کے ایسے پردے پڑے ہوئے انسانی آنکھوں پر کہ یہی قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، جہاں جا کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، انسان اس قبرستان میں جا کر بھی معصیتیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے جتنے شرابی ہوتے ہیں، شرابیوں کا اڈا قبرستان ہے، جنہیں جوا کھیلنا ہوتا ہے قبرستان جا کے کھیلتے ہیں، جنہیں بدکاریاں کرنی ہوتی ہیں قبرستان جا کے کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیسی غفلت انسانی آنکھوں پہ پڑی ہوئی ہے۔ ایسی غفلت میں اگر انسان جیے گا تو کہاں سے وہ فلاح پائے گا، کہاں سے وہ کامیاب ہو سکے گا؟ غفلت یہ بہت ہی مہلک چیز ہے، انسان کو غفلت سے پناہ مانگنی چاہیے۔
یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان عذاب الہی کا لقمہ نہیں بن جاتا غفلت کے پردے اس وقت تک ہٹتے نہیں ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم عاد پہ عذاب آ چکا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب آ چکا ہے، بادلوں کی شکل میں منڈلا رہا ہے، اور پیغمبر نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں دیکھو عذاب آ چکا ہے۔ کیا کہتی ہے وہ قوم کہ ھذا عارض ممطرنا، ارے یہ تو بارش کے بادل ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہو اس سے تم، ابھی خوب یہ برسیں گے، بارش ہوگی، زمین لہلہا اٹھے گی، فصلیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، نادانو یہ وہ عذاب ہے جس کی جلدی تم مچایا کرتے تھے، اس میں بھیانک آندھی ہے جس کے اندر بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جو بادل عذاب کے بادل ہیں اسے بھی انسان سمجھتا ہے کہ یہ بارش کے بادل ہیں۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ، وہاں جا کے انسان نعوذ باللہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، معصیتیں کرتا ہے۔ سنبھلنے کی ضرورت ہے، سدھرنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے دن ہم کتنے جنازے نہیں دیکھتے، کتنے حادثات نہیں دیکھتے، کتنی وفیات نہیں ہوتی، ہم سوچتے کیوں نہیں، ہم سنبھلتے کیوں نہیں؟ ہمیں صدق دل سے سچائی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا ہے۔ ایک بریک ہم یہاں لیتے ہیں، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ السلام علیکم۔ اور بتایا جا رہا تھا کہ غفلت یہ انسان کے لیے بڑی مہلک ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے۔ دیکھیے شیطان کا یہ فریب اور شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو موت سے غافل کرنے کے لیے اسے یہ امید دلاتا ہے کہ ابھی تو تمہاری زندگی بہت باقی ہے، ابھی تو تم نوجوان ہو، ابھی تو ادھیڑ عمر آئے گی، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں نمازی بن جانا، بڑے ہونے کے بعد دیندار ہو جانا۔ یہ شیطانی فریب ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون موت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو موت بڑھاپے میں آئے، کسے کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس شکل میں آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آئے گی اور وہ کہاں انتقال کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کماتا اتنا ہے اور جماتا اتنا ہے کہ 1000 سال وہ کھا سکتا ہے، مگر مسئلہ وہی ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اس امت کی عمر کا اوسط 60 اور 70 سال ہے۔ اس امت کی میجورٹی 60 اور 70 سال کے درمیان انتقال کرے گی۔ اور آپ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مَن يُجَاوِزُهُ، بہت تھوڑے ہیں جو 70 کراس کریں گے، جو 70 سال سے زائد کی زندگی پائیں گے۔ اس لیے شیطان کے اس فریب میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ابھی سنبھلنا ہے، ابھی سدھرنا ہے، اور ابھی موت کو یاد کر کے اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ عموماً لوگ موت کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، بڑی ہیبت ہوتی ہے، بڑی دہشت ہوتی ہے، اور سچ ہے، ہونی بھی چاہیے، فطری بات ہے۔ لیکن سوچنے کا ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں، اچھے اخلاق اور کیریکٹر والے ہیں، تو پھر آپ کو اس ناحیے سے خوش ہونا چاہیے کہ موت کیا ہے ایک مومن کے لیے، جسر یوصل الحبیب بالحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ ایک محبوب مومن ہے اور ایک محبوب اللہ تعالیٰ ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ مومن کا محبوب ہے۔ جسر یوصل الحبیب بالحبیب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیے، موت کے وقت ان کے چہروں پہ خوشیاں ہوتی تھیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت تھا، انتقال کا وقت ہے اور بہت خوش ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت یہ خوشی کیا معنی رکھتی ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا غدا نلقى الاحبہ، فرمایا کہ میں اس لیے خوش ہوں کہ کل میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے ایک کپڑا منگوایا
ایک لباس منگوایا اور کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کپڑے میں مجھے کفن دینا، اس لیے کہ بدر کی جنگ میں یہی لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کے فرزند مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، زر و قطار رونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا رونا مت، رونا مت، فإن اللہ لا يعذبنی ابدا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز ہرگز سزا نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا۔ اور سچ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوتا ہے، ان صحابہ میں سے ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو حضرات، ایک مومن کے لیے موت ایک ناحیے سے اچھا پیغام ہے، زندگی کی تھکن سے وہ آخرت کے ارمانوں کی طرف جاتا ہے۔ تبھی تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا جنازہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، ارے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، مجھے جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو۔ نعمتیں اس کی منتظر رہتی ہیں۔ تو اس ناحیے سے سوچیں اگر ہم، تو موت کا کڑوا گھونٹ بھی ہمارے حق میں میٹھا ہو جائے۔ اس لیے حضرات، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور موت کی یاد کو لیے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو، اور فرمایا تم میں سب سے برے وہ ہیں کہ جن کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ کہا سب سے اچھے وہ ہیں عمر بھی لمبی اور عمل بھی اچھا، برے وہ ہیں عمر لمبی اور عمل بھی برا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس شخص کا کوئی عذر نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال جینے کا موقع دے دیا۔ 60 سال زندگی سنبھلنے کے لیے ناکافی ہے کیا؟ 60 سال کی زندگی سدھرنے کے لیے ناکافی ہے کیا؟ کہا کہ جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دے دی، ایسے شخص کے لیے اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے سورہ فاطر میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی، اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا خوب نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والا تمہارے پاس آیا بھی تھا اور تم سدھرے نہیں، سنبھلے نہیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو مرض سے پہلے، اپنے خالی وقت کو مشغلے سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، عمل کر لو، تیاری کر لو، توشہ تیار کر لو۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہا گیا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آپ کانٹا بوؤ گے کانٹا پاؤ گے، اور یہاں آپ پھل بوؤ گے پھل پاؤ گے۔ تو جو بوؤ گے وہاں وہ پاؤ گے۔ اس نقطۂ نظر سے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے دنیا دی گئی ہے، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں ہمارا ایک ایک کام، ایک ایک قول، ایک ایک عمل، سب کا محاسبہ ہونے والا ہے۔ حشر کی عدالت میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ حقیقت لمحہ بھر کے لیے بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ کوئی انسان جب تک رب العالمین کے پاس چند سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا تب تک وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ حشر کے میدان میں اس سے پوچھا جائے گا اس کی زندگی کے بارے میں، اس سے پوچھا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں، اس سے پوچھا جائے گا اس کے علم اور عمل کے بارے میں، اس سے پوچھا جائے گا اس کے مال اور اس کی دولت کے سلسلے میں، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، جو علم دیا گیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا، یہ ضرور پوچھا جانے والا ہے۔ تو دیکھو یہ سوالات ہیں جو پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں، پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں اس کے جوابات تیار کرنے ہیں۔ موت کی ساعتیں، موت کا لمحہ، موت کی گھڑیاں بڑی عبرت کی گھڑیاں ہیں، بڑی عبرت کا موقع ہے موت، اور یہ ایسا وقت ہے کہ ابلیس
اور ملائکہ اور فرشتے ان دونوں طاقتوں کے درمیان کشمکش کا وقت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، موت کے وقت ملائکہ کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہوئے کہ مت ڈرو، غم نہ کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا رہا۔ جنت میں تمہاری ساری ارمانیں پوری ہوں گی، تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی، اور یہ مہمان نوازی ہوگی رب العالمین کی جانب سے۔ یہ فرشتے کب کہیں گے؟ موت کے وقت کہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جن کے حق میں یہ سعادتیں آئیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، نعوذ باللہ، اس وقت موت کے وقت وہ ابلیس کے زیر اثر رہے گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت ابلیس کی حاضری ہوتی ہے، انسان کے پاس شیطان کی حاضری ہوتی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ دعا سکھائی گئی، اے پیغمبر یہ دعا پڑھیے کہ پروردگارا شیطانی وسوسوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ کب آتا ہے شیطان؟ بہت سارے موقعوں پہ اس کی حاضری ہوتی ہے، اور سب سے خطرناک حاضری موت کے وقت ہوتی ہے جب وہ آ کر انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ موت کا وقت یوں کہو کہ انسان دو طاقتوں کی کشمکش کے مابین ہوتا ہے، ایک ملائکہ اور ایک ابلیس۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے فرشتے اس کے ابلیس پر غالب آئیں، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس کا شیطان فرشتوں پر غالب آئے، نعوذ باللہ۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت کی یاد کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله